خٹک صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بہت پچھلے 2-3 دن سے چل رہی ہے. میری خٹک صاحب سے ملاقات ہے, میں ڈائریکٹلی پوچھ لوں گا. مجھے انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے. میری آخری جو ان سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ نوشیرہ کی سیٹ جو ہے وہ بلے کے بغیر جیتنا مشکل ہے. لیکن میں نے بھی پچھلے 1-2 دن میں سنا میری ملاقات ہے ان سے, نیئر فیوچر میں ملاقات ہے, تو میں ضرور ان سے پوچھوں گا یہ. آپ نے مشکل سے نکالنا ہے, لیکن یہاں پہ تو لوگ نکلنے کا سوچ رہے ہیں کہ نکلنا کیسے پارٹی سے. نہیں, زیادہ تر دیکھیں, زیادہ تر جو اس وقت لوگ ہیں نا, میں آپ کو یہ بتا دوں, اور یہ صرف سینئر نہیں ہے, ورکرز وغیرہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی پرانا کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوا ہوا ہے, وہ بھی بات کرتے ہیں. سوشل میڈیا کے لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہوتا ہے. بٹ خاص طور پہ جو پنجاب کے الیکٹیبلز ہیں نا, وہ میرے سے بہت بڑی تعداد میں رابطے میں رہتے ہیں. وہ پہلے سے, وہ جب حکومت کے وقت سے ہے, میں ان کے لیے ٹائم نکالتا تھا, بات سنتا تھا, تو وہ کرتے. آج کی سچویشن میں ان کو بتاؤں, آج کی سچویشن جو ہے وہ ان کی سب کی خواہش یہ ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف کے اور فوج کے تعلقات بہتر ہو جائیں. وہ چھوڑنا نہیں چاہتے, لیکن ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو آگے سیاسی طور پر راستے شاید بند ہوں اور مشکلات بہت زیادہ پریشانی ہوگی, مشکلات بڑھ جائیں گی. لیکن جو سب لوگ بیٹھتے ہیں, آپ لوگ آپ نے کہا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ غلطی کہاں پہ ہوئی. جو الیکشن مل رہے تھے آپ کو, آپ لوگوں نے کیوں نہیں لیے وہ الیکشن؟ لینے چاہیے تھے, میں بالکل لینے چاہیے تھے. کیا ڈیٹ آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ڈیٹ مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آپ کو دے رہی تھی؟ الیکشن کی یا ڈیسولوشن کی؟ ڈیسولوشن جولائی میں ہو جاتی. میں نے تو 30 جون بھی سنا کہ کہیں کسی جگہ پہ آئی. نہیں, 30 جون کی ہماری طرف سے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی. 30 جون وہ نہیں مانتا, جولائی کا مہینہ ہوتا, جولائی کے مہینے کی کسی ڈیٹ کے اوپر ہو سکتا تھا. اچھا, اس کا میں کاؤنٹر بھی آپ کو بتاتا ہوں. کاؤنٹر یہ ہے کہ یہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے. بھائی بلف کال کر دو یار, کیونکہ ریمبر کرنا کیا تھا, آج جون ہو گیا, الیکشن پھر بھی نہیں کرنا کیا تھا یار, یہی تو سمجھاتے تھے. میں کیا, ایک میٹنگ تھی جس میں خان صاحب نہیں تھے اس کے اندر, ادھر اسلام آباد میں میٹنگ ہوئی تھی, تقریباً تمام سینئر لیڈرشپ تھی, اور ہر ایک سے, اور اس میں تینوں ممبر نیگوشیٹنگ کمیٹی کے موجود تھے, شاہ محمود قریشی, علی ظفر اور فواد چودھری. اور ہر ایک سے میں نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں ہمیں ڈیٹ لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے. ایک شخص سے بڑی مشکل سے نکلوانا پڑا. شاہ محمود قریشی صاحب سے بڑی مشکل سے نکلوانا پڑا آپ کو, باقی بتائیں. نہیں, ایک شخص تھے, لیکن سوائے ایک کے تمام لیڈرشپ کا ویو یہ تھا کہ لے لینی چاہیے. بھائی ہم ساری جدوجہد کر کس لیے تھے؟ الیکشن لینے کے لیے کہہ رہے تھے نا. اور یہ ایک آرگیومنٹ بنتا ہے دوسری طرف سے کہ نہیں یار یہ تو بدنیت ہیں, یہ نہیں کراتے. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ اچھا اگر وہ بدنیت ہیں وہ نہیں کرائیں گے تو آپ کیسے الیکشن ہو جائے گا؟ پہلا سوال یہ. دوسری بات, آپ ایکسپوز تو کر دیتے نا. پہلی دفعہ وہ آ کے ایک سپریم کورٹ کے فورم سے, آپ کے اور میرے پروگرام پہ پرابلم کیا ہوتا تھا, ریمبر میں ہمیشہ یہ کہتا تھا ڈائلاگ, سوال یہ ہوتا تھا ڈائلاگ کے لیے پلیٹ فارم بٹھائے گا کون؟ اب تو عزت کا مسئلہ بن گیا ہے. کیا رانا ثناء اللہ کیا کہتے ہیں, اب تو سیاست نہیں ہے, اب دشمنی ہے, یا یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. تو انہوں نے بھی دشمنی ڈکلیئر کر دی. ہم کہہ رہے ہیں ان سے بات کریں گے, تو بٹھائے گا کون؟ وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا عمر عطا بندیال نے, وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. میرے خیال میں ہمیں اس وقت وہ ڈیل کو کلوز کرنا چاہیے تھا. اور اگر وہ نہ بھی اس سے بعد پھرتے بھی, ریمبر یہ سپریم کورٹ میں جمع ہونا تھا, جو معاہدہ ہونا تھا وہ سپریم کورٹ کے اندر جمع ہونا تھا. اس کے بعد اگر وہ پھرتے اس سے, تو کم سے کم ایکسپوز تو ہو جاتے یار, کمٹمنٹ ہو گئی سپریم کورٹ کے سامنے. میرے خیال میں بالکل لینا چاہیے تھا. لیکن اس کو انکار کس نے کیا؟ چیئرمین صاحب. ظاہر ڈیسیژن الٹیمیٹلی جو بڑے, اچھا یہ بھی میں بتا دوں, یہ بہت اس کے اوپر بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ فیصلے جو ہیں وہ صرف ایک آدمی کرتا ہے, وہ سنتے ہیں عمران خان کسی کی نہیں ہے. یہ درست نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. زیادہ تر فیصلے جو ہیں وہ بڑی کھلی ڈسکشن ہوتی ہے, اور عمران خان سنتا ہے ڈبیٹ لوگوں کی, وہ دوسروں لوگوں کا اوپینین سن کے اور فیصلہ کرتے ہیں. کئی دفعہ جو ان کی اپنی اوپینین ہوتی ہے اس کو بدل دیتے ہیں. لیکن جو بہت بڑے فیصلے ہوتے ہیں نا, وہاں پہ پھر میجورٹی نہیں ٹک جاتی, اور شاید کسی بھی بڑے ادارے میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پہ پھر جو چیئرمین سن لی سب کی بات, دو پھر ان کا ویو ہے. فار ایگزامپل ایم این اے ریزگنیشن, 80% کے قریب ایم این ایز جو ہیں اس فیصلے کے خلاف تھے. شاہ محمود خلاف تھے, میں خلاف تھا, فواد چودھری بہت اسٹرانگلی سپورٹ کرتے تھے کہ کرنا چاہیے. آج بھی وہ کہتے ہیں بہترین فیصلہ تھا. اینڈ میں فیصلہ ہوا, اور خان صاحب نے فیصلہ بھی بڑا زبردست کیا, تو بہت زبردست انہوں نے 2 دن سنتے رہے سب کی بات. اینڈ میں بولتے ہیں دیکھو میں کرنے جا رہا ہوں ریزائن, نہیں کرنا ہے کرو, نہیں کرنا نہ کرو. تو اس لحاظ سے جمہوری تھا وہ. اسمبلی ڈیسولوشن,
पंजाब और के पंजाब और के पी. میں یاد ہے میں ایک دن 1-on-1 بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا خان صاحب آپ کو یو ریئلائز کہ 99% آف دی ایم پی ایز آر اگینسٹ دا ڈیسیژن, اس کے خلاف ہیں اس فیصلے کے. انہوں نے کہا نہیں 99% کیبنٹ ممبر. میں نے کہا نا 99% ایم پی اصل میں سب سے ملتا رہا ہوں. میں نے کہا آپ کو کیا بولتے ہیں, ہمیں کیا بولتے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں 99% خلاف ہے. اس فیصلے کی بھی میں خلاف تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے میں نے کہا تھا دھمکی کے لیے بڑا زبردست آئیڈیا ہے, کرنا دینا. سو جو بگ فیصلے ہیں نا اسی طریقے سے کہ یہ ہونی چاہیے, الیکشن ایکسپٹ کرنا چاہیے, الیکشن کی ڈیٹ ایکسپٹ کرنا, وہ چیئرمین کا ڈیسیژن. بنیادی طور پہ بڑے فیصلے, چھوٹے فیصلے, وہ میں نے ایک لطیفہ سنا کسی کا, کہتے جی ہمارے گھر میں آپ کا شادی کیسی چل رہی ہے, کسی صاحب سے اس نے پوچھا, اس نے کہا بالکل اچھی چل رہی ہے. اس نے کہا کیوں, کہتے جی چھوٹے چھوٹے فیصلے میری بیوی کر لیتی ہے, بڑے بڑے فیصلے میں کر لیتا ہوں, دونوں اس میں خوش ہیں. اچھا, اس نے کہا وہ کون سے, تو اس نے کہا جی چھوٹے چھوٹے فیصلے کے گھر کون سا ہوگا, وہ کیسے ہوگا, اس کا لے آؤٹ کیا ہوگا, اس کا کام کیسے ہوگا, بچے کون سے اسکول میں جائیں گے, کس ٹائم آئیں گے, گھر کا کرفیو کا ٹائم کیا, یہ فیصلے سارے چھوٹے چھوٹے میری بیوی کر لیتے ہیں. ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں گے, ہماری نیوکلیر پالیسی کیا ہوگی, یہ جو بڑے بڑے فیصلے گھر کے اندر یہ میں کر لیتا ہوں. تو آپ لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے وہ کر لیتے ہیں, بڑے بڑے فیصلے چیئرمین خود کر لیتے ہیں. اچھا نہیں, اچھا یہ بھی میں بتاؤں, یہ بالکل فضول آرگیومنٹ ہے. پہلی بات تو سارے آپ نے خود ہی دیا. نہیں میں کہ یہ جمہوریت سے ہونا چاہیے فیصلہ, جو میجورٹی فیصلہ کرے وہ ہونا چاہیے, بالکل فضول بات ہے. جتنے بھی سکسیسفل ادارے ہوتے ہیں وہاں جو بڑے ڈیسیشنز ہوتے ہیں نا, ڈیبیٹ ضرور ہونی چاہیے, سننا ضرور چاہیے سب کا اوپینین, لیکن اس کے بعد کیا ووٹنگ کرا کے میجورٹی سے ہونا چاہیے. کوئی کامیاب ادارہ ایسے نہیں چلتا ہے. اور جہاں پہ پولیٹیکل پارٹی ہو, اب ووٹ جو ہے وہ سارے کا سارا نواز شریف کا مسلم لیگ نون میں, اور احسن اقبال اور شاہد خاقان عباسی بولیں گے یار ہم نے بھی بڑا ٹائم ادھر پہ لگایا ہے تو ہماری بھی اتنی سے ہونا چاہیے اتنا نواز شریف, بٹ نہیں ہو سکتا. ووٹ بینک 99% عمران خان کا ہے, اور اسد عمر اور شاہ محمود قریشی کہیں گے نہیں ہماری بات بھی اتنی سننی چاہیے. آئی ایم سوری, جا کے اتنا ووٹ بینک بنا لیں عمران خان جتنا, پھر ضرور منوا لیں.